چلیں گے جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ عظیم دن ہے بھائی، کیمرہ اتنا ہو جائے۔ او مسٹر، او بھائی، آج ایک بڑا عظیم دن ہے کہ آج قوم کی وہ عظیم بیٹیاں جو یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں، ان کی تعلیم کے انتظامات کو اور بہتر بنانے کے لیے اور عزت اور وقار کے ساتھ ان کی تعلیمی زندگی کو شاندار بنانے کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جو بیٹی آئی تھی حیا بطول، اس کی بہت خوبصورت اور دل کو گرما دینے والی باتیں سنی آپ کی، اور ابھی قوم کی یہ عظیم بیٹی جو یہاں پر تشریف فرما ہے، بشرا، جب میں نے ان کو خدمت کارڈ تقسیم کر رہا تھا تو میں ان سے پوچھا، بلکہ تمام بچوں سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو اس بشرا بیٹی نے کہا کہ میرے والد زندگی دنیا میں نہیں ہیں، اور 3 بہنیں صرف۔ اندازہ کریں کہ کس طرح یہ خاندان زندگی کے اندھے تھپڑوں کا مقابلہ کر رہا ہوگا۔ ایک والدہ ان کے لیے ایک چھت اور سائے کا کام دے رہی ہیں، اور 3 بہنیں ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ خدا داد ان کے پاکستان، جس کو حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون پاکستان کے لیے ادا کیا، اور یہ بشرا بیٹی اور وہ بطول بیٹی، اس طرح کی لاکھوں یہ دوشیزائیں اس ملک کے اندر ہیں، بیٹیاں ہیں، بطول اور بشرا جیسی اس پورے ملک کے اندر۔ چند دن پہلے ایک صاحب سے میری بات ہوئی تو مجھے اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ، آپ بچیوں کے لیے جو تعلیمی وظائف ہیں اس کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل، اور وہ صاحب اس ملک کے ایک بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں۔ میں نے کہا دیجیے گا۔ اور وہ صاحب نہیں ہیں، وہ صاحبہ ہیں ایکچولی، اور بہت اسکول چلاتی ہیں، بڑے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ عنایات دی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ یہ وظیفے نہ دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اس سے انرولمنٹ سسٹینبل نہیں بنتی، یعنی اسکولوں میں جو داخلے ہیں وہ اس سے انکریج نہیں ہوتے، آگے نہیں بڑھتے۔ وہاں پر ایک اور صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ بھی بہت، خدا نے ان کو بہت عنایات دی، بہت وسائل دیے، انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ میں نے کہا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ان کا جی میری 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی بیٹی بس میں جاتی ہے اسکول یا کار میں جاتی ہے؟ کہ جی کار میں جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اور بالکل یہی مکالمہ ہوا۔ میں نے کہا کہ کچے گھر میں رہتی ہے یا ایک محل میں رہتی ہے؟ کہ نہیں، میں ایسا محل میں نہیں ہے،
اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا گھر ہے. تو میں نے کہا کہ کوئی بچی جو ہے وہ خود گھر کے کام کرتی ہے یا ملازم ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے ملازم ہے. تو میں نے کہا بس یہی جواب ہے. آپ ان قوم کی بیٹیوں کو کار نہیں، ان کو ایک موٹر بائک دے دیں اور ان کے گھر میں ان کے جو جائز اخراجات ہیں وہ مہیا کر دیں، تو میں پھر 6 ارب روپیہ ان کو نہیں دوں گا، کوئی میں ہسپتال بنا دوں گا، لیکن آپ پیسے نکالیں اور ان کے لیے آپ یہ ہے وہ پاکستان کہ بطول اور اس بیٹی کو ان کی حالت ذات کو نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا، اور اس ساری اشرافیہ کو نہیں پتا کہ یہ لاکھوں بیٹیاں قوم کی عظیم ماں باپ کی بیٹیاں ہیں. یہ بھی اتنے ہی عظیم پاکستانی، اتنا کوئی امیر آدمی ہوگا، کوئی کبیر ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، کوئی گورنر ہوگا، کوئی منسٹر ہوگا، کوئی پارلیمنٹرین ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، کوئی سرمایہ کار ہوگا، اس سے یہ کم قابل اور شریف ذاتیاں نہیں ہیں. ان سے زیادہ ہوں گی، ان سے زیادہ ہوں گی، لیکن ان کے گھر میں والد موجود نہ ہو اور دنیا سے وہ کوچ کر گیا ہو، اور والدہ محترمہ اس بچی کی اور اس طرح کی لاکھوں بچیوں کی بود و باش کے لیے نہ جانے زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا کس طرح مقابلہ کر رہی ہوں گی، کس طرح گرمیوں اور سردیوں میں اپنے بچوں کے اوپر سائے کی طرح ہاتھ رکھ کر کس طرح ان کا پیٹ پالتی ہوں گی، اور پھر تعلیم کے لیے اسکولوں میں بھجوانا، ان کے لیے وردی یونیفارم مہیا کرنا، ساکس جوتیاں، اور عید شبرات پر ان کے لیے بھی جو خوشی کا سامان پیدا کرنا، یہ کوئی عام چھوٹا موٹا یہ چیلنج نہیں ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں نے ان کو کہا کہ خدا را آپ گاڑیاں چھوڑ دیں، آپ گاڑیاں چھوڑ دیں، آپ اپنی دولت میں سے ان کو موٹر بائک لے دیں، ان لاکھوں بچیوں کو، اور ان کو یونیفارم لے دیں. تو میں پھر یہ 6 ارب روپیہ نہیں دیتا، میں کسی کینسر کا اسپتال بنا دوں گا. کیا آپ یہ شرط پوری کرتے ہیں؟ ان کے منہ کو تالے لگ گئے، کوئی جواب نہیں ہے. جواب کیا تھا؟ جواب کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ اس آنکھ سے اور سمجھ سے اور سوچ سے ان بچوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ دولت کا جو پردہ ہے ان کے ہمارے اس اشرافیہ کے آگے آ چکا ہے. دولت کی ریل پیل نے ہمیں اندھا کر دیا ہے کہ وہ پاکستان جس کو ہم خداداد ملک پاکستان کہتے ہیں، اور جس کے لیے انہی بزرگوں نے بڑی قربانیاں دیں، اور آج وہ پاکستان بن جائے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے تو محل بناؤں اور شوفر ڈریون گاڑیوں میں ان کو اعلیٰ ترین اسکولوں میں بجاؤں. تو جب بطول کی بات آتی ہے اور اس یتیم بیٹی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو وظیفہ نہ دیں. واہ 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 واہ! میں سمجھتا ہوں کہ لعنت ہے اس سوچ کے اوپر، اس سوچ کے اوپر لعنت ہے، کیونکہ یہ پاکستان بنا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ تھا وہ خواب. چلو اگر وہ نہیں ہو سکا تو آپ ان کے زخموں کے اوپر مزید نمک تو نہ چھڑکیں، آپ ان کے زخموں کے اوپر مزید نمک پاچی تو نہ کریں، آپ ان کی دل آزاری تو نہ کریں. اور اگر یہ رویہ ہم نے نہ بدلا تو مجھے کوئی شک نہیں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور قوم کی عظیم بیٹیاں سن رہی ہیں، اگر ہم نے ان رویوں کو تبدیل نہ کیا اور وسائل کو ان لاکھوں کروڑوں
بے سہارا لوگوں کو زیور تعلیم سے آراستہ پراستہ کرنے کے لیے ہم نے یہ وسائل ان کو مہیا نہ کیے تو وہ وقت دور نہیں جب یہ ایک ہجوم ہوگا اور یہ وسائل چھین لیں گے، کیونکہ پاکستان اشرافیہ کا پاکستان نہیں ہے، پاکستان 20 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس میں 4 صوبے ہیں، جس میں گلگت بلتستان ہے اور جس میں آزاد کشمیر ہے۔ ان کا اتنا ہی حق ہے اس پاکستان کے اوپر، ان قوم کی بیٹیوں کا اتنا ہی حق ہے، بطول کا اتنا ہی حق ہے، اس بیٹی کا پاکستان کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا میرا یا کسی چیف سیکرٹری کا یا گورنر کا یا کسی جنرل کا یا جج کا۔ اور اگر میرا بس چلے تو 6 ارب کیا میں 60 ارب روپے ان کے قدموں میں نثار کر دوں گا، اور تعلیم کے ذریعے سے یہ ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، پولیٹیشین بنے، سیاستدان بنے، جج بنے اور قوم کی ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک ہوں۔ یہ وہ پاکستان ہم بنانا چاہتے ہیں، یہ وہ پاکستان جو نواز شریف کی قیادت میں ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر تنقید کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کوئی اور بات ہو نہیں سکتی، اور میں ایسی تنقیدوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے زندگی کا آخری لمحہ بھی اس ملک کی ترقی اور خوشحالی اور دکھی انسانیت کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے وقت ہے۔ کل بھی میں ملتان میں تھا اور اسپتالوں کا میں دورہ کر رہا تھا، وہ بات کروں گا تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی، کسی اور دن انشاءاللہ میں اپنے ان تاثرات کو بیان کروں گا کہ ہسپتالوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور بغیر سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں جائے بغیر میں یہاں پر ملتمس ہوں اپنے جوان ڈاکٹرز، میں یہاں پر ملتمس ہوں اپنے سینئر ڈاکٹرز کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پروفیسر سے، سرجن سے، فزیشین سے، نرسز سے، ان سب سے کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را اس دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں، اور وہ وقت جو آپ سڑکوں کے اوپر آ کر احتجاج کرتے ہیں، کیا اگر کسی غریب کی بیٹی کا علاج نہ ہو اور ہسپتال کے اندر غفلت کی بنا پر وہ بیچاری دم توڑ جائے تو اس کا تو کوئی حساب کتاب نہ پوچھا جائے، اور کسی سیاسی یا ایک امیر کبیر کے بیٹے یا بیٹی سے خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو تو پورے ہسپتال کے ساتھ کو لائن حاضر کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئی۔ یہی وجہ ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور قوم کی بیٹیاں سن رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں جو ہم سے پیچھے تھی آج ہم سے آگے نکل گئی اور ہم آج اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، مگر ایسا زیادہ دیر نہیں ہوگا، اس ملک کے اندر اجالے آئیں گے اور اندھیرے ختم ہوں گے، انصاف کا بول بالا ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا اور